اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ آج نیوز عدیل سرفراز سے. عدیل، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور 5:30 بجے تک سنایا جائے گا. سماعت سے متعلق اپڈیٹس ہیں تو آگاہ کیجیے. جی بالکل، آج سماعت ہوئی اور کافی طویل سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج اس درخواست پر سماعت کی ہے جو کہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے دائر کی گئی تھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف. اور آج جو معاملہ زیر سماعت آیا ہے سب سے پہلے وہ آیا ہے فل کورٹ کو تشکیل دینے کا. مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کی جانب سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس معاملے کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سماعت کے لیے ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے. آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی جا سکے اس کے بعد ہی یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھے گا اور سمجھ میں آئے گا کہ آیا پارٹی ہیڈ کا کردار اہم ہے یا پھر پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کا کردار جو ہے وہ اہم ہے. اس حوالے سے آج مختلف جو وکلاء ہیں مختلف پارٹیوں کے انہوں نے دلائل دیے ہیں. سب سے پہلے عرفان قادر نے دلائل دیے ہیں اس کے بعد جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس کے اندر ڈپٹی اسپیکر کو. اس کے بعد جو دلائل دیے ہیں مختلف جو دیگر وکلاء ہیں ان کی جانب سے اور ان سب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو فل کورٹ ہے اس کی تشکیل اب ناگزیر ہو چکی ہے. تاہم بیرسٹر علی ظفر پیش ہوئے ہیں چودھری پرویز الہی کی جانب سے اور انہوں نے عدالت کے سامنے کچھ ایسی مثالیں رکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں بھی گزشتہ اگر صرف 25 سال کی بات کی جائے تو 25 سالوں کے دوران 15 مرتبہ سپریم کورٹ نے جو فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا ہے اس کو مسترد کیا ہے. صرف 3 سے 4 ایسے انسٹنسز ہیں جہاں پر فل کورٹ بنایا گیا ہے اور وہ بھی کچھ ایسی اہم نوعیت کے مقدمات تھے جیسا کہ آئین کی ترامیم. اس حوالے سے جو فل کورٹ ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی سپریم کورٹ نے فل کورٹ اس طرح تشکیل نہیں دیا ہر مقدمے میں. اور دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بطور وکیل جب بھی ہمارے جو موکل ہوتے ہیں وہ ہمیں فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کرنے کی ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا اختیار عدالت کا ہے، چیف جسٹس کا ہے. چیف جسٹس اگر مناسب سمجھیں گے تو وہ فل کورٹ بنائیں گے، ادروائز ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے نہ ہی وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ فل کورٹ بنائیں. اس کیس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ عدالت اپنی دانش میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہی یہ فیصلہ کرے کہ عدالت کو فل کورٹ بنانا چاہیے یا نہیں. جہاں تک بات ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بالکل واضح ہے اور یہاں پر عدالت کو اپنی جو فیصلہ ہے وہ سنا دینا چاہیے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی آپ میرٹس پر بات نہ کریں، ہم صرف جو فل کورٹ کی تشکیل ہے اس پر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے یہاں پر بیرسٹر صلاح الدین پیش ہوئے ہیں. انہوں نے بھی عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھنے کی کوشش کی ہے اور عدالت نے ان کو یہ کہا ہے کہ صرف لارجر بینچ کی حد تک ہم آپ کے فل کورٹ کی حد تک آپ کے دلائل سنیں گے. کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بطور چودھری شجاعت حسین جو کہ پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے جنہوں نے یہ خط لکھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی فل کورٹ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں. بالکل عدیل سرفراز، جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کاف لیگ کے جو وکیل ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے اور انہوں نے الگ سے فریق بننے کی ایک درخواست دی ہے. دوسری جانب ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اور اس کے لیے فاروق ایش نائک پہنچے تھے. 11 بجے سماعت کے دوران ان کی بات بھی ہوئی اس پر، لیکن پٹیشن کے حوالے سے خاص طور پر کوئی جواب نہیں آیا دوسری جانب سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کاف لیگ کے جو وکیل ہیں ان کو تو کہا گیا ہے کہ آگے جیسے ہی فل کورٹ بینچ آئے گا تبھی اس پر بات ہوگی، تو کیا فاروق ایش نائک کو بھی کچھ اسی طرح کا جواب دیا گیا ہے؟ جی بالکل، آج جو عدالت نے دلائل سنے ہیں مختلف وکلاء کے مختصر دلائل ہی سنے ہیں ماں سوائے ایک منصور اوان جو ریپرزینٹ کر رہے تھے حمزہ شہباز کو. انہوں نے ان کو عدالت نے کافی تفصیل سے سنا ہے اور ان کے آرگیومنٹس کو عدالت نے ان کی تعریف بھی کی ہے. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی وکلاء ہیں ان کے دلائل کافی محدود رہے ہیں اور عدالت نے اب ان سے یہی کہا ہے کہ ہم اب آپس میں مشاورت کے بعد ہی ایک فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم نے خود یعنی کہ 3 رکنی بینچ نے اس مقدمے کو سننا ہے یا اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے. دوسری جانب ایک لارجر بینچ تشکیل دینے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے. ہو سکتا ہے عدالت وہی لارجر بینچ دوبارہ سے قائم کر دے جس نے آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ سنایا تھا. تاہم اس بینچ کے ایک معزز ممبر اب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے 5 رکنی لارجر بینچ بھی تشکیل دیا جائے. جہاں تک بات ہے جو فاروق ایش نائک وہ سب سے پہلے ایک روسٹرم پر آئے آج سماعت کے آغاز پر اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ شکایت رکھی کہ ان کی درخواست حالانکہ انہوں نے 12 بجے سے پہلے سپریم کورٹ میں فائل کی تھی اور اس مقدمے میں فریق بننے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان کی درخواست کو واپس کر دیا گیا ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی
اس مقدمے کے اندر جو ہے اپنی جو رائے ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور عدالت کے سامنے اپنے آرگومنٹس رکھنا چاہتے ہیں. عدالت نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو بھی سنیں گے، لیکن اب اچانک سے عدالت نے کئی ایسے عدیل آپ سے وقتاً فوقتاً سماعت سے متعلق بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے.